اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ سوءاً وہ گناہ جن سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جھوٹی گواہی، تہمت لگانا، ظلم کرنا، دھوکہ، سود خوری، رشوت وغیرہ۔ یظلم نفسہ، اس سے ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز چھوڑنا، شراب پینا وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کیسا ہی ہو، اس کا علاج استغفار اور توبہ ہے، اور اسی توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کسی کا مال لیا ہے وہ واپس کرے یا معاف کرائے، اور اس میں تسلی بھی ہے کہ گناہ ہو جانے پر اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوتے چلے جائیں بلکہ قریب آئیں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یذنب ذنبا ثم یتوضأ فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ لذلک الذنب الا غفر لہ۔ جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 98۔ تو اب دیکھیے، دنیا میں جب تک آپ کے سانس باقی ہیں آپ کے پاس موقع ہے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں، جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے یا آپ معافی نہیں مانگیں گے یا جس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے، تب تک معافی نہیں ہے، خواہ آپ کتنا ہی توبہ اور استغفار کیوں نہ کر لیں۔ جن چیزوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ تب معاف ہوں گی جب آپ ان سے معافی مانگیں گے یا وہ آپ کو معاف کریں گے۔ تو دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم کیجئے، آخرت میں بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی، بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، جس کسی کا حق دبایا ہے، تکلیف دی ہے، ستایا ہے، اس سے بھی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ قیامت والے دن کامیاب لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔